खातून जन्नत सलाम अल्लाह अलैह, सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। हज़रत वो रिवायतों में आता है कि वो आई और सैयदना अबू बकर सिद्दीक से फदक का मुतालबा किया, तो दे देते। ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि सैयदा फातिमा ज़हरा को नहीं मिला और वो मैनेजमेंट में ही रहा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने पास ही रखा, और उसके बाद वो ज़ाहिर है अहले बैत को भी डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, उसका जो रेवेन्यू आता था। डायरेक्टली हाथ में क्यों नहीं दिया? और फिर ज़ाहिर है हज़रत उमर का दौर आया, उन्होंने भी नहीं दिया, हज़रत उस्मान का दौर आया, उन्होंने भी नहीं दिया, फिर मौला अली का दौर आया, उन्होंने भी नहीं दिया। तो ये सारी बातें जरा खोले, ये क्या वाकया था? ये बुनियादी तौर पर फदक एक बाग नहीं है, फदक एक खैबर के करीब पूरी जागीर है। जब यहूदियों के साथ रसूलुल्लाह ने जंग की तो उसके बाद एक पुरअमन तौर पर जो उन्होंने कहा जी कि हम ये ज़मीन आपके नाम कर देते हैं, आपके हवाले कर देते हैं, तो उसमें एक सुलह हो गई आपस में, और उसके नतीजे में ये जो पूरी जागीर है, और ये कोई इसकी आमदन चंद बाग जितनी नहीं थी, बहुत बड़ी इसकी आमदन अच्छा थी। छोटा जो बताते ये नहीं है। जी जी, बहुत बड़ी जगह, बड़ी जागीर थी, और ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में आ गई, यानी रियासत मदीना हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में आई। क्योंकि कुरान मजीद ने ये बयान किया हुआ है कि जो माल फ़ै होता है उसमें अल्लाह और उसके रसूल के लिए होता है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इसको अपना मिल्कियत में ले लिया, या इसको आपने उसी तरह से जो इसका एक रियासत के मातहत एक आप यूँ समझ लें कि एक सदक़ात के उसमें रख लिया, यानी रियासत के मातहत जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें रख लिया। तो अल्लाह के नबी ने इसी से घर की आमदन भी जो अखराजात थे अज़वाज मुतहरात के, इसी में से आलुल बैत को भी जाता था, इसी में से जो बाहर के जो असला वगैरह बनाना है या कोई नई जंग की तैयारी करनी है, वो तमाम यानी कि जो मसारिफ थे वो इसमें आ गए। अच्छा सही। अब यहाँ सोचने की बात है कि ज़ाती जो चीज़ होती है, ज़ाती, तो अब ज़ाती जो चीज़ होती है वो ज़्यादातर अपने ज़ाती मसारफ में इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सफ़ीर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी खर्चा हो रहा है, फिर जो जंगों के लिए भी हो रहा है, मस्कीनों को भी हो रहा है सारा। इसका मतलब यही है कि भई ये रसूलुल्लाह ने इसको अपनी ज़ाती मिल्कियत में नहीं लिया। ये तो एक पहली बात आ गई। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले बा कमाल हो गया, वाह वाह, विसाले बा कमाल, वाह वाह, तो हज़रत सैयदातुन्निसा 5 रिवायतें इस हवाले से सही कि आपने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, सवाल किया कि उसका क्या करेंगे फदक के मामले का। इनमें से 2 रिवायतों में जिनके माशाअल्लाह मरकजी रावी वही इब्ने शहाब ज़ोहरी साहब हैं। इब्ने शहाब ज़ोहरी साहब ही चल रहे हैं अभी तक। जी, अच्छा, कि जिसमें यह है कि जी हज़रत बीबी पाक ने उनसे कहा, तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया कि मैं वो जो मामलात हैं मैं उसी तरह करूंगा जैसे रसूलुल्लाह ने इसका सिलसिला किया है। चूंकि हेड ऑफ रियासत के बाद अब अगला हेड ऑफ रियासत कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ से लागिए, पूरा सिनेरियो सामने आ रहा है कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान उन सब के सामने ये चीज़ क्लियर है कि रसूलुल्लाह ये जो कुछ इंतज़ाम और इंतज़ाम करते रहे ये हेड ऑफ रियासत की हैसियत से करते रहे, और लिहाजा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया जो हुजूर करते रहे मैं वही करूंगा, बेशक, उससे न बाल बराबर घटाऊंगा न बाल बराबर बढ़ाऊंगा, किसी का हक न लूंगा न किसी का। अब इसमें बीच में जो ना ट्विस्ट डाला गया बात को, चूंकि इब्ने शहाब ज़ोहरी साहब हैं, रोई हज़रत बीबी पाक ने नाराज़गी, हालांकि जितनी भी रिवायतों के अंदर ये है वहां तमरीज के जुमले मौजूद हैं, वहां यकीनी कतई बात, यानी कहा गया, किसने कहा, अगर उनकी तरफ बात नहीं है तो फिर वहां सीगा काला होना चाहिए, जबकि कालत होना चाहिए, जबकि काला है, यानी रावी कह रहा है, रावी नहीं है। अच्छा, कौन रावी कह रहा है? वो गैब है, वो साहब सब हस्ती से मिटे हुए हैं। लिहाजा इस किस्म की बोगस रिवायतों को सामने रखते हुए एक पूरा ड्रामा स्टेज किया गया, बीबी पाक का हक मार दिया गया, ये हो गया वो हो गया। हम ये समझते हैं कि यहां सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस तरह हर बेटी को, मतलब एक मिसाल दे रहा हूं कि एक मदरसे के मोहतमिम साहब हैं, उनका इंतकाल होता है, उनकी एक बेटी है, तो डेफिनेटली वो जो निगरान है मदरसे को से पूछेंगे क्या करना है आप,
تو اگر وہ آگے سے کہتے جی جیسے نظام پہلے چلتا رہے ہم ویسے ہی چلائیں گے، بی بی پاک مطمئن ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، مطمئن ہو گئی. جی بالکل اس کے بعد انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا اس مسئلے کے اوپر. یہ مطمئن یہ ہونے کی بخاری دلیل ہے. شریف کے الفاظ ہیں، بخاری کے اندر 3 روایتوں میں ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا. کلام نہ کرنا یہ ناراضگی بھی تو ہو بھائی سکتی ہے. کلام نہ کرنا اس مسئلے پر ایک بندہ اگر وہ اتنا معاملہ ہے تو اس کے اوپر بات کرے، وہ بات ہی نہیں کر رہی. ہم اہل السنہ و جماعت وہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے اس بات کا سوال کرنا یہ فطرتی سا تقاضا ہے کہ بھئی کیا اس کا حضرت سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور وراثت کے یہ آئے گا، یعنی ان کی ملکیت میں یہ چیز ہے، یا یہ کیا ہوگا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو وہ حدیث سنائی، حدیث سنائی. ٹھیک ہے، کہ اے بی بی پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، واہ واہ واہ. ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہم مالی وراثت. ہماری مالی وراثت نہیں ہوتی. اور یہ روایت صرف سنیوں کی کتابوں میں نہیں ہے صاحب، یہ شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے. اچھا، کمال تو یہ کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے. علم ہوتا ہے. واہ. ٹھیک ہے، یہ اصول کافی، فروع کافی میں بھی یہ موجود ہیں روایتیں کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ سے یہ سنا ہوا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے قرآن کے ظاہری جو عموم ہے کہ جس وقت جو آیت وراثت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کیا، تو بی بی پاک کا قرآن کے ظاہری عموم پر عمل کرتے ہوئے سوال کرنا بالکل درست ہے. بالکل درست ہے. درست ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چونکہ خود اپنے کانوں سے سنی ہوئی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے اس کی تخصیص کی ہوئی ہے. سمجھا دوں کیسے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اب ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ اوپن اجازت ہے، وہ کتنی شادیاں کر سکتے ہیں؟ ان لمیٹڈ. ہمارے لیے پابندی ہے کتنی کریں گے؟ 4. سب کر سکتے ہیں. لیکن اسی طرح روایات میں موجود ہے سیاق کے اندر کہ بھائی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے رسول اللہ نے پابندی لگا دی کہ بھائی جب تک میری بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں ہے تو وہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا اور دشمن خدا کی بیٹی ایک بندے کے گھر میں ہو. بے شک. یہاں میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، وہ جس بیٹی کی شادی کے لیے وہ قبیلے والے چاہ رہے تھے، آفر کر رہے تھے حضرت علی کو، وہ کون تھی؟ مومنہ کے کافرہ؟ مومنہ. تو جب رسول کے دور کے اندر مومنہ ہے تو حیثیت کیا ہو گئی؟ صحابیہ. صحابیہ. بے شک. تو سرکار صحابیہ اگر حضرت بی بی پاک کے آ جائے ان کے ساتھ دوسری نکاح میں تو کیا آ رہا ہے؟ صحابیہ ہیں وہ. بے شک بے شک. پتہ اور مولا علی کی بیوی ہو. مولا علی کی بیوی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا چونکہ اس کی ریزن کیا ہے کہ بی بی پاک کی دل آزاری ہو رہی ہے، ایک حلال اور جائز کام بھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جائز اور حلال کام کو کیا کر رہے ہیں؟ منع. یہ حدیث کیا آ گئی؟ مخصص. باقی ساروں کے لیے اجازت 4 کرو. اس حدیث نے خاص کر دی حضرت علی کی ذات کو کہ جب تک بی بی پاک حیات ہیں آپ 4 نہیں کر سکتے. واہ واہ. آپ یہ خاص ہو گیا. یہ خاص ہو گیا. اسی طرح میرے اور آپ سب کے لیے جب والد فوت ہو تو اس کی وراثت اولاد کو ملے گی. بے شک. لیکن نحن معاشر الانبیاء یہ حدیث مخصص آ گئی کہ ہم انبیاء ہیں، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی. پتہ چلا باقی سب کے لیے قانون وہی والا چلے گا. تو بی بی پاک کا کویسچن کس کے مطابق تھا؟ قرآن کے اس مطابق کہ بھائی والد کے بعد وراثت. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو کیا پیش فرمائی؟ حدیث مخصص، تخصیص کرنے والی روایت پیش کی کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی رسول اللہ کی چونکہ وراثت نہیں ہے لہذا یہ جو مالف ہے، یہ مالف ہے کی جو بھی حیثیت ہے، یہ جو باغ فتح کی، تو یہ بطور وراثت کے نہیں ہوگا. البتہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے جو مصارف اس کے رسول اللہ نے رکھے ہوئے وہ اسی طرح سے جاری اور ساری رہیں گے، اور وہ رہے. پھر یہاں کویسچن یہ ہے کہ یہاں صرف حضرت بی بی پاک کا ہی معاملہ تو نہیں ہے، یہاں تو رسول اللہ کی بیویاں بھی ہیں، رسول اللہ کے چچا بھی ہیں. تو جس طرح سے بی بی پاک نے یہ کویسچن کیا، اسی طرح سے ازواج مطہرات کو بھی اسی ظاہری نص کے مطابق ان کو بھی آیا کہ بھئی یہ ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے، تو ان کو بھی یہی جواب دیا گیا اسی حدیث کے مطابق بھئی اللہ کے نبی کی وراثت
نہیں ہوتی ہے. باقی ہیڈ آف उनकी इल्मी विरासत होती है. ان کی علمی وراثت ہوتی ہے. باقی ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے وہ جو ان کا سلسلہ انہوں نے اس کو مقرر کیے ہوئے وہ چلتا رہے گا, اور وہ چلتا رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور باقی سارا چلتا رہا. اب اس کو وہ جو بنایا گیا کہ دیکھیں جی بی بی پاک نے جناب والا وہ स्क्रिप्टिंग جی, تو یہ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دونوں ہستیاں حضرت سیدۃ النساء, ان کا جو سوال تھا وہ قرآن کے ظاہری عموم کے مطابق تھا, بالکل برحق ہے. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے چونکہ اپنے کانوں سے بات سنی, آپ نے کہا نا کہ حضور کو دے دینا چاہیے, تو جب خود رسول خدا اپنے صحابی کو سنا رہے ہیں اور کانوں سے وہ سن رہے ہیں, کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ابوبکر صدیق جیسا بندہ نبی کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ بے شک بے شک. اس لیے انہوں نے عرض کیا تھا کہ بی بی پاک, میں اپنے خاندان سے زیادہ رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ محبت کرتا ہوں, اور آپ حضور کو سب سے زیادہ پیاری تھیں, اور مجھے آپ سب سے زیادہ پیاری اور عزیز ہیں. لیکن چونکہ رسول خدا کے یہ فرمان ہے تو انہوں نے فرمان سامنے رکھا, اور بی بی پاک نے اپنے بابا جان کا فرمان سن کر اس پر کوئی کلام نہیں کیا, بات ختم ہو گئی. یہ بعد میں ٹویسٹ ڈالے گئے, وہ سکرپٹنگ کیا بولتے ہیں اب, وہ سارا بیچ میں. لیکن حضرت یہ خبریں واحد ہوگی جو سیدنا ابوبکر صدیق نے نہیں, اس میں اس کا تو بہت اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تو اس کے گواہ ہیں, ہاں راوی ہیں, روایتیں اور صحابہ کرام سے بھی یہ مروی ہے. بالکل صحیح. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود دو سلسلے ہیں نا, وہ حاکم وقت ہیں اور خود حضور سے سنی ہوئی ہے بات. سنی ہوئی ہے. واہ واہ. ایک ہیڈ آف سٹیٹ دوسرے ہیڈ آف سٹیٹ کو جو دے دے تو اس کے لیے تو قطعی ہے, وہ بھلے اسے ایک نہیں کیوں بات کی ہو. مثلا ایک ہیڈ آف سٹیٹ کسی جرنیل کو آرڈر کرتے کہ اٹیک کرو, تو وہ کیا کہے گا, خبر واحد ہے. نہیں بالکل اس کے لیے اس کا امر ماننا یہ قطعی ہو جائے گا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق. حضرت یہ تو ہو گئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق. حضرت عمر آئے, ایسے ہی چلا نظام. حضرت عثمان آئے, مولا علی نے بھی تو 4.5 سال کی خلافت کی, انہوں نے بھی تو فدق نہیں دیا. جی ان کے یہ سہم یہ ہے, چونکہ یہ ایک سب کو معلوم تھا کہ یہ معاملہ ایسی طرح ہے, اس وجہ سے حضرت علی نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا. بھائی واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے حضرت. لیکن یہ چیزیں 1450 سال بعد ایک ایسی شکل بن گئی ہیں, اور پھر ظاہر ہے ڈفرینس آف اوپینین دو جگہوں پہ آ گیا ہے, اور ایکسٹریم رویوں پہ چلے گئے نعوذ باللہ, کہ ایمان پہ باتیں ہو رہی ہیں اتنے بڑے بڑے شیخین کے اوپر کہ جن کے لیے قرآن کی نص موجود ہے, قرآن مجید ان کے لیے غار ثور کا واقعہ فرما رہا ہے. بھئی کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہی آخری بات کروں گا, اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے. کیا بات ہے حضرت.